أفعل الخير للأمة أفعل الخير للأمة امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا، امت کا بھلا افعل الخير للأمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العاجل القدر الذي جاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم مسلم بھائی، الحمدللہ موسم حج بھی ہے، بقرہ عید بھی ہے اور جانور بھی گھروں میں لایا جا رہا ہے. ان کی بڑی خدمت کی جا رہی ہے اور انہیں ضرورت سے زیادہ کھلایا بھی جا رہا ہے اور کھلانا بھی چاہیے. حکم بھی ہے، یہ حکم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ ہم جانور کو بھوکا نہ چھوڑیں بلکہ اس کو کھلائیں پلائیں. تو بہرحال اس پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ بولیں گے کہ بھئی وہ جو چھری پھرتی ہے وہ کیا ہے، تو در حقیقت میں جو چھری جانور پر پھرتی ہے نا، وہ در حقیقت میں قربانی کے جانور پر جو ہے وہ رحم ہی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اور اسی سے میں آپ سے کچھ گفتگو کروں گا. ایک بادشاہ جو کسی خوفناک مرض میں مبتلا ہو گیا، اتباع یونان کے ایک گروہ نے متفقہ فتویٰ دیا کہ اس بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے، البتہ چند خاص صفات رکھنے والے آدمی کے پتا سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. بادشاہ نے اس کے لانے کا حکم دیا اور ایک دہقان یعنی ایک دیہاتی لڑکا ویسا ہی مل گیا جیسا کہ طبیبوں نے بتایا تھا. بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور بہت سی دولت دے کر خوش کر دیا اور اس پر ان کو رضامند کر لیا کہ ان کا بیٹا بادشاہ پر قربان کر دیا جائے. ادھر قاضی نے فتویٰ دے دیا کہ رعایت کے کسی آدمی کا خون بہانا بادشاہ کی جان کی سلامتی کے لیے جائز ہے. جب جلاد نے اس لڑکے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرانے لگا. بادشاہ حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کون سا ہنسی کا موقع ہے کہ تم مسکرا رہے ہو اور ہنس رہے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ اولاد کا ناز ماں باپ پر ہوتا ہے. جب تکلیف آتی ہے تو اولاد ہمیشہ ماں باپ کو پکارتی ہے، چاہے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، بخار ہو، کوئی بھی چیز ہو. یہاں تک کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں ہی کرتا رہتا بندہ. تو کہا کہ اولاد کا جو ناز ہے وہ ماں باپ پر ہوتا ہے. جو قاضی کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں انصاف وہ بادشاہ سے چاہتے ہیں. اب کیفیت یا تو کچھ اور ہو رہی ہے کہ ماں باپ نے دنیاوی مال کی لالچ میں مجھے قتل ہونے کے لیے سونپ دیا ہے، قاضی نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے اور بادشاہ اپنی سلامتی میری ہلاکت میں دیکھتا ہے. اب میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بزرگ و برتر کے میں کوئی پناہ نہیں دیکھتا. اے بادشاہ، تیرے ظلم کی فریاد کس کے آگے کروں؟ تیرے ہاتھ سے تیرے ہی سامنے انصاف چاہتا ہوں. لڑکی کی باتیں سن کر بادشاہ کا دل بھر آیا. وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور کہنے لگا، اس بے گناہ بچی کا خون بہانے سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے تخت سے اترا اور بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کا سر چوما، منہ چوما اور اسے بہت سا مال و دولت دے کر آزاد کیا. اس واقعے کے بعد لوگوں نے ایک ہفتے کے اندر دیکھا کہ جو بادشاہ جس مرض میں مبتلا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرمایا. جب بندہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے. اور آج ہم رحم نہیں کر پاتے. جس طرح ہمارے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ہم بہت ساری چیزیں بڑی بے احتیاطی سے ہم لوگ سارے کام کرتے جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. جانور کو ہم جو ہے جب گراتے ہیں
تو پہلے ہمیں تو قبلے کا تعین کرنا چاہیے، اور تعین کرنے کے بعد پھر جانور کو گرانا ہے۔ اور اگر جانور کسی وجہ سے بھی قبلہ رو نہیں گرا تو اب ضروری نہیں کہ اس کو پورا گھمایا جائے یا اس کو تکلیف دی جائے۔ اگر آپ جانور کو سارے مل کو اٹھا سکتے ہو اور پھر گھما سکتے ہو اٹھا کر، اور وہ زمین پہ ٹچ نہ ہو تو بے شک پھر آپ گھما دیں۔ اگر آپ کو پکڑ کے گھسیٹوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ پھر اس کے بعد جب ہم اس پر چھری چلاتے ہیں، چھری چلانے کے بعد جانور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، اس کی چیرا پھاڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چیرا پھاڑی کرنے کے بعد جو ہے اس پر جو چھری سے جو ہے نا اس کے دل کی رگوں کاٹ دیتے ہیں، اور جب رگیں اس کی جب کاٹ دیتے ہیں تو سارا خون باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ بھیجا تکلیف دینا ہے، اور یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہی جانور آپ کے مرنے کے بعد آپ پر ہی مسلط کر دیا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے بلی کو بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اور اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے کہ جانور کو ذبح کرنا، یا جیسے کہ تو اگر کسی کو پھانسی دینی ہوتی ہے اس کے متعلق بھی احکامات جو ہے وہ دین میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو، اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو۔ اب یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سب کو ارشاد فرما دیا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم کوئی حکومت کے آدمی نہیں ہیں جو ہم کسی کو مطلب پھانسی کے تختے پر یا مطلب چڑھائیں گے اس کو، مگر یہ کہ جو جانور کو ذبح کرنا وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو اب ہمیں اسے اچھی طرح ذبح کرنا ہے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جانور کو جو ذبح کرنے کا جو شرعی حکم ہے نا، تو سائنس نے بڑی تحقیق کری ہے اس کے بارے میں کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ کم تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ ذبح کرنے پر ہی ہوتی ہے، اور یہ پوری تحقیق ہوئی ہے اس کے اوپر۔ گولی لگنے سے یا اور دوسری تکالیف سے موت اگر دی جاتی ہے نا تو اس میں تکالیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کو تو شاید یہ معلوم ہی ہوگا کہ جسم کے تمام احساسات جو ہیں وہ ہماری ایک شریان کے ذریعے جو ہے دماغ کو منتقل ہوتے ہیں، جو ہماری انگلی پکڑنا، سوئی چبھنا، چوٹ لگنا، اس سب پر ان تمام چیزوں کا احساس جو ہے وہی کنیکشن جو ہے ہمارے دماغ تک پہنچاتا ہے، اور یہ تمام رگیں ذبح کرتے وقت کٹ چکی ہے۔ تو بہرحال موت کا مزہ تو ہر جاندار نے چکھنا ہے، جانور کو جو ہے ہمیں بہت زیادہ اس کے ساتھ رحم دلی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جتنا ہو سکے پیار محبت اور مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اور ذبح کرتے وقت جو ہے تیز چھری کے ساتھ ذبح کریں، اور اس پہ مکمل طریقے سے رحم کریں۔ یہ دیکھیں رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا، جیسے کہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کہ کس کے سبب بخشا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری سیاہی جو انک تھی نا اس میں مکھی آ کے بیٹھ گئی قلم پر، اور وہ پینے لگ گئی، تو میں نے اس کو پینے دیا، میں نے جو میں تحریر کر رہا تھا وہ روک دیا تھا میں نے، اور جب وہ سیر ہو کے اٹھ کے چلی گئی تو پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی پہ رحم کرنے کے سبب میری بخشش مغفرت فرما دی۔ تو پیارے سن بھائیو، یہ تو مکھی ہے، یہ تو جانور ہے۔ کون سا جانور؟ یہ وہ جانور ہے جس کو آپ جنت کا حقدار بنا رہے ہو، یہی تو رحم ہے اس پر۔ میری بات سمجھ گیا؟ یہی تو رحم ہے کہ آپ اس کو راہ خدا میں قربان کر کے جنت کی سواریاں بنا رہے ہو، جنت میں داخل ہونے کی پل صراط کی سواریاں ان کو بنا رہے ہو اپنے لیے پیارے محترم اسلام بھائیو۔ اور یہ تو
بقیہ رہنے والی چیزیں ہیں، باقی دیگر جتنے جانور کٹ کے مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں نا، تو یہ تو اگر بروز قیامت اٹھیں گے بھی تو حکم ہوگا کہ مٹی ہو تو مٹی ہو جائیں گے، مگر یہ جانور جتنے بھی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سواریاں بنیں گی، جنہوں نے اپنی قربانیاں کی ہوں گی وہ ان پر سواری کرتے ہوئے پل صراط سے پار ہو جائیں گے اور داخل جنت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل الخیر للامتی۔